آپ یہودیت گدھے کے گلے میں جواہرات۔ ربی سائمن کے ہاتھ سے سن کی رسی بنا رہا تھا۔ اس کے ایک شاگرد نے اسے دیکھا، کہا تمہیں ایک گدھا خرید دیتا ہوں جو تمہاری مدد کرے گا، تب تمہارا کام زیادہ مشقت طلب نہ رہے گا۔ شاگرد بازار گیا، اس نے 1 ارب سے گدھا خرید لیا، لا کر ربی سائمن کو دے دیا۔ ربی نے گدھے کو تھپتھپایا، اس کے گلے میں ایک قیمتی موتی کو پایا۔ شاگرد نے کہا اب تمہیں کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ربی نے پوچھا وہ کیوں؟ شاگرد نے کہا یہ موتی تمہاری عمر بھر کی روزی کے لیے کافی ہے۔ ربی نے پوچھا کیا گدھے کا پہلا مالک جانتا تھا کہ گدھے کے گلے میں قیمتی موتی ہے؟ شاگرد نے کہا نہیں، وہ نہیں جانتا تھا۔ ربی نے کہا تب تم اس کا موتی واپس لوٹا دو۔ لیکن شاگرد نے کہا ہمارا قانون ہے کہ ہمیں جو چیز اچانک مل جائے اسے ہم اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ ربی نے کہا اگر ارب کو موتی لوٹا دو تو وہ خدا کے سامنے تمہاری دیانتداری کی تعریف کرے گا، یقیناً خدا ستائش کو پسند کرے گا بجائے قانون کے۔ مدراش ضائع شدہ خل۔ ربی عاصی مرنے کے قریب تھا۔ اس کا بھتیجا اس کو دیکھنے آیا۔ ربی عاصی رو رہا تھا۔ بھتیجے نے کہا چچا جان تم کیوں رو رہے ہو؟ کیا تم نے قانون خداوندی میں سے کسی پر عمل نہیں کیا؟ کیا تم نے اس قانون کا کوئی دوسرا کو نہیں سکھایا؟ ربی نے کہا ایسی کوئی بات نہیں۔ بھتیجے نے کہا تو پھر مجھے معلوم ہے کہ عقلمند لوگ موت سے نہیں ڈرتے۔ ربی نے کہا تم جانتے ہو میں نے خدا کے ہر قانون پر عمل کیا، لیکن مجھے کئی دفعہ جج کے فرائض بھی دیے گئے، لیکن میں ہر دفعہ جج بننے سے انکار کر دیا کیونکہ میں اپنا وقت مذہبی معاملات میں گزارنا چاہتا تھا۔ میں رو رہا ہوں کیونکہ میں نے وہ عقل ضائع کر دی جو خدا نے مجھے دی تھی۔ ربی اسی حالت میں وفات پا گیا۔ مدراش کشتی پر آدمی۔ ربی سائمن لالچ کے خلاف اکثر تقریر کیا کرتا تھا۔ ایک دن تاجر اس کے پاس آیا۔ اس نے کہا لوگ کہتے ہیں میں لالچی ہوں، وہ اکثر تمہارے بارے میں بتاتے ہیں کہ تم لالچ کے خلاف تقریر کرتے ہو، لیکن اگر میں گناہ گار ہوں تو یہ صرف میرا عمل ہے، اگر کوئی دوسرا گناہ کرتا ہے وہ اس کا عمل ہے، اس کے لیے تجھے کوئی حق نہیں تم دوسروں کے گناہوں کی مذمت کرو۔ تب ربی نے ایک کہانی بیان کی۔ ایک دفعہ ایک کشتی پر بہت سے لوگ دریا پار جا رہے تھے۔ ایک شخص نے برما لیا، کشتی میں سوراخ کرنا شروع کر دیا۔ دوسرے لوگوں نے اس کو روکا، اس سے برما چھین کر دریا میں پھینک دیا۔ جن لوگوں نے اس کا روکا اور مزاحمت کی وہ اس کو سوراخ کرنے کی اجازت دیتے۔ تاجر واپس گھر کو لوٹ گیا اور اپنی تمام تر دولت غربا میں بانٹ دی۔ مدراش کمہار اور سن کا تاجر۔ ربی جوناتھن کا کہنا تھا کہ کمہار تڑکے کے برتنوں میں کو نہیں جانچتا کیونکہ وہ انہیں اس وقت پر کھولتا ہے جب وہ چپ پر چاک ہو جاتے ہیں، لیکن وہ صرف ثابت اور بہترین برتنوں پر پرکھتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کو کتنی ہی بار پرکھیں وہ ٹوٹیں گے نہیں۔ بالکل اسی طرح خداوند کرداروں کو نہیں پرکھتا لیکن صرف نیکوں کو پرکھتا ہے۔ ربی یوشع کا کہنا ہے کہ سن کا تاجر جو جانتا ہے اس کا سن اچھا ہے اس کی ضمانت دیتا ہے کیونکہ وہ اس کی مضبوطی کو ثابت کر چکا ہے، لیکن جب اسے معلوم ہو اس کا سن اچھا نہیں تو وہ اس کی ضمانت بھی نہیں دیتا۔ خدا بالکل اسی طرح نیکوں کے ساتھ کرتا ہے اور بدوں کے ضمانت بھی نہیں دیتا۔ مدراش ایک ڈوبتا ہوا شخص۔ ایک دفعہ ربی کپارا ایک چٹان پر تیر رہا تھا۔ اس نے دیکھا ایک غرق شدہ جہاز سے اس کے رومی بچ کر پانی سے غوطے میں لگا رہا ہے۔ ربی کپارا دوڑ کر گیا اور سمندر میں چھلانگ لگا دی، اس رومی کو سمندر سے باہر نکال لایا۔ بھیگنے کی وجہ سے وہ رومی سردی سے کانپ رہا تھا۔ ربی کپارا اسے اپنے گھر لے گیا اور اسے گرم کھانا کھلایا۔ کچھ عرصے بعد کی بات ہے کہ صوبے کے گورنر نے ایک امیر یہودی کو کسی سے جیل میں ڈال دیا اور اس یہودی کے خاندان نے ربی کپارا کو 500 سونے کی اشرفیاں دی اور کہا یہ رقم ادا کر کے اسے یہودی کو رہا کرا دے۔ تب ربی کپارا اس رومی جج کے پاس جرمانے کی رقم لے کر گیا اور جج سے کہا اس یہودی کو چھوڑ دیا جائے۔ دراصل جج وہی رومی تھا جس کو ربی کپارا نے سمندر سے بچایا تھا۔ اس نے ربی کپارا کو پہچان لیا اور کہا آپ سونے کی اشرفیاں مجھے سمندر سے بچانے کی اور اپنے پاس ہی رکھیں، جبکہ آپ کے قیدی کا فدیہ معاف کیا جاتا ہے کیونکہ آپ نے مجھے گرم کھانا کھلایا تھا۔ ربی کپارا نے اس کہانی کو کئی بار لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ رحم دلی بعض اوقات غیر متوقع انعام سے نوازتی ہے۔ مدراش سونے کے سکوں سے بھرا صندوق۔ ربی جوناتھن ایک جج تھا، وہ الجھے ہوئے مقدمات کے متفقہ فیصلے کرنے میں بہت شہرت رکھتا تھا۔ ایک دفعہ 2 شخص اس کی عدالت میں پیش آئے۔ وہ پہلے شخص نے کہا میں اس شخص سے مکان خریدا ہے، جب مکان کی مرمت کروا رہا تھا تو مجھے فرش کے نیچے سے سونے کے سکوں سے بھرا صندوق ملا، کیونکہ گھر میں نے خریدا تھا اس لیے صندوق بھرا بھی میرا ہے۔ دوسرے شخص نے کہا جب اس شخص کو مکان فروخت کیا تو مجھے سونے سے بھرے سکوں کے صندوق کے بارے میں بالکل علم نہیں تھا، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں اسے نکال لیتا۔
اب مجھے معلوم ہوا ہے تو صندوق میں ہے۔ ربی نے پہلے سے پوچھا کیا تمہارا کوئی بیٹا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر ربی نے ایک دوسرے شخص کو پوچھا تمہاری کوئی بیٹی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو ربی نے فیصلہ لیا تم دونوں اپنے بیٹے بیٹی کی شادی کر دو اور صندوق ان کو جہیز میں دے دو۔ مدراش نازک پیالہ۔ ربی یوشع کے پاس ایک پیالہ تھا، وہ بہت پرانا اور نازک تھا۔ وہ اکثر یہ پیالہ لوگوں کو دکھاتا اور کہتا اگر میں اس پیالے میں گرم پانی ڈالوں تو یہ ٹوٹ جائے گا، اگر میں اس پیالے میں ٹھنڈا پانی ڈالوں تو یہ تڑک جائے گا، اس لیے میں اس پیالے میں گرم اور ٹھنڈا پانی ملا کر ڈالتا ہوں۔ اس طرح اگر خدا صرف لوگوں کو اپنا رحم دکھائے تب بھی گناہ بہت بڑھ جائیں گے۔ اگر خدا لوگوں کو جباریت دکھائے تو لوگ زندہ نہ بچیں، اس لیے خدا رحم اور انصاف ملا کر استعمال کرتا ہے۔ مدراش ایک ڈوبتا ہوا جہاز۔ ربی تنہما کا کہنا ہے کہ فرض کریں ایک جہاز مویشی اور بھیڑیں لدی ہوئی ہیں اور جہاز طوفان میں گھر کر ڈوب کر لگنے لگا ہے، تو جہاز ران یہ فیصلہ کریں کہ ان گائیں بھیڑ بکریوں کو دریا میں پھینک دیا جائے تاکہ جہاز میں وزن کم ہو جائے، کیونکہ انسان اپنے آپ کو حیوانات سے اہم سمجھتے ہیں، اس لیے وہ جانوروں کی زندگی بچانے سے اپنی زندگی کو اہمیت دیں گے۔ لیکن خدا نے تو انسانوں اور حیوانات دونوں کو پیدا کیا ہے، وہ دونوں مخلوقات کو ایک سا پیار کرتا ہے۔ جب خدا اس زمین کو تباہ کرنے کے لیے طوفان بھیجا تھا تو اس نے انسانوں اور حیوانات سے ایک سا سلوک کیا تھا۔ پھر اس نے عہد کیا تھا وہ دنیا کو دوبارہ تباہ نہیں کرے گا۔ جانوروں کی مصیبت اس کو اسی طرح غمزدہ کر دیتی ہے جیسے انسانوں کی۔ مدراش پانی اور شراب۔ جس طرح پانی ہر مخلوق کے لیے مفت ہے، اس طرح خدا کا قانون بھی سب کے لیے مفت ہے۔ جس طرح پانی زندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس طرح خدا نے اپنا قانون کے ذریعے زمین پر زندگی پیدا کی ہے۔ جس طرح پانی انسان کی گندگی کو دھوتا ہے، اس طرح خدا کا قانون برائیوں کو دھوتا ہے۔ جس طرح شراب سونے چاندی کی قیمتوں کی سرائیوں میں نہیں رکھی جاتی بلکہ مٹی سے بنے ہوئے سادہ برتنوں میں رکھی جاتی ہے، اس طرح خدا اپنا قانون معتدل مزاج لوگوں میں ہی رکھتا ہے۔ جس طرح شراب انسانوں کے دلوں کو گرماتی ہے، اس طرح خدا کا قانون بھی انسانوں کے دلوں کو گرماتا ہے۔ جس طرح شراب بڑھاپے میں زیادہ لطف دیتی ہے، اس طرح خدا کا قانون بھی بڑھاپے میں زیادہ خوشی مہیا کرتا ہے۔ مدراش زادرہ۔ ربی یہودا کا کہنا ہے کہ انسانی ذہن میں بہت سے جلد اور آسانی سے حقائق تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ اگر آپ خدائی قانون سیکھنے کی کوشش رکھتے ہیں تو تفصیل میں نہ جائیں، خدائی قانون کے بنیادی اصول سیکھیں، تب آپ اس خدائی قانون کی تفصیل سے بھی آسانی سمجھ جائیں گے۔ جب آپ کسی لمبے سفر پر جاتے ہیں تو آپ کو ادارہ کے لیے رقم کی ضرورت ہوتی ہے، مگر آپ تانبے کے سینکڑوں سکوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، بلکہ آپ سونے اور چاندی کے چند سکے اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو سونے یا چاندی کے سکوں کو تانبے کے سکوں میں تبدیل کروایا جا سکتا ہے۔ مدراش شائستہ نوجوان۔ ربی عنائی ہر دوپہر کے بعد کسی نہ کسی کو رات کے کھانے پر دعوت دیتا تھا۔ ایک دن اس نے ایک نوجوان ملا جو طالب علموں والا لباس پہنے ہوا تھا۔ ربی نے اس کو رات کے کھانے پر مدعو کیا۔ کھانے کے دوران ربی نے نوجوان کے ساتھ عالمانہ گفتگو کرنے کی کوشش کی، لیکن نوجوان اس گفتگو میں کوئی دلچسپی نہیں لی۔ لیکن جب وہ کھانا کھا چکے تو ربی نے نوجوان سے کہا آؤ ہم کھانے کا خدا کا حضور شکریہ ادا کریں، لیکن نوجوان نے کہا اس کو کوئی ایسی دعا نہیں آتی۔ ربی نے اوپر خدا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا کہ ایک کتے نے میرے گھر سے کھانا کھایا، اور نوجوان اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس نے ربی کو پکڑ لیا اور چلا کر خدا کے سامنے میری بے عزتی کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ ربی نے کہا تمہیں کیا حق تھا کہ میرے گھر کا کھانا کھاتے؟ نوجوان نے کہا میں تو ہر کسی مہذب اور شائستہ رویہ رکھتا ہوں، جب میں دو افراد کو جھگڑتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میں ان میں صلح کروانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ربی نے نوجوان سے معافی مانگی، نوجوان نے اسے معاف کر دیا۔ ربی نے اس کی دعوت دی وہ جب چاہے اس گھر میں کھانا کھا سکتا ہے۔ مدراش پھل کی ٹوکری۔ ایک بادشاہ ایک باغ کے قریب سے گزرا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص انجیر کا پودا لگا رہا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا تم اس عمر میں پودا کیوں لگا رہے ہو؟ تم تو اس درخت کا پھل لگتے ہی مر جاؤ گے۔ بوڑھے نے کہا آدمی نے کہا اگر خدا کی مرضی ہوگی تو میں اس درخت کا پھل کھاؤں گا، ورنہ میرے بچے تو اس کا درخت کا پھل ضرور کھائیں گے۔ 3 سالوں کے بعد بادشاہ پھر وہاں سے گزرا۔ بوڑھا شخص بادشاہ کے پاس انجیروں سے بھری ہوئی ٹوکری لے کر آیا اور کہا جناب یہ اسی درخت کا پھل ہے جو میں نے لگایا تھا۔ بادشاہ نے اس کی ٹوکری کے پھلوں کے بدلے سونے کی شرفیوں سے بھر دیا اور کہا یہ تیرا انعام ہے۔ بوڑھے کی بیوی بہت لالچی تھی، اس نے مختلف پھلوں کی ٹوکری ایک تیار کری اور بوڑھے بادشاہ سے کہا یہ بادشاہ کو دے آؤ۔ وہ بادشاہ کے محل میں گیا، اسے پھلوں کی ٹوکری پیش کی۔ بادشاہ غصے میں آ گیا، اس نے حکم دیا کہ ٹوکری کے پھل بوڑھے کے اوپر پھینک دیے جائیں۔ بادشاہ نے کہا تم سمجھتے تھے تمہاری ٹوکری پھر شرفیوں سے بھر دوں گا؟ تم نے میری شفقت کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ جب بوڑھا گھر واپس آیا تو اس کی بیوی نے پوچھا وہ ڈرا ہوا کیوں؟ بوڑھے نے کہا میں خوفزدہ ہوں کہ اگر ٹوکری میں بہت سے مالٹے اور بڑے پھل ہوتے تو میں ان کے نیچے آ کر مر گیا ہوتا۔ مدراش ایک بے وقوف۔ ایک دولت مند بوڑھا مرا تو اس کے جنازے کے بعد مقامی مشیر نے بوڑھے کی وصیت کھولی۔ وصیت میں لکھا تھا اس کی تمام دولت اس کے بیٹے کو دے دی جائے، لیکن یہ دولت اس کے بیٹے کو دی جائے جب وہ بے وقوف ہو جائے۔ مشیر بہت پریشان ہوا، ربی یوشع کے پاس گیا تو اس وقت ربی ہاتھوں اور پاؤں پر جھکا ہوا تھا، اس کا چھوٹا بیٹا ربی پر سوار تھا۔ مشیر نے پوچھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ربی نے کہا میں اپنے بچے کے ساتھ کھیل رہا ہوں۔ مشیر نے ربی کو بوڑھے کی وصیت دکھائی اور پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ ربی ہنسا اور کہنے لگا
اس بوڑھے کا بیٹا ہی اس کی دولت کا اصل وارث ہے، لیکن جب وہ شادی کرے، اس کے یہاں بچہ پیدا ہو جائے تو وہ بالکل بیوقوف جیسا ہو جائے گا، تب اس کے والد کی دولت اسے دے دینا۔ مدراش جنت کا ہمسایہ۔ ربی یوشع نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہے۔ اس کا ہمسایہ ناناس نامی ایک قصائی ہے۔ ربی نے سوچا اگر ناناس جنت میں اس کا ہمسایہ ہے تو وہ ضرور اس جیسی خوبیاں رکھتا ہوگا۔ اس لیے ربی نے سوچا اسے ناناس قصائی سے ملنا چاہیے تاکہ اسے پتہ چل سکے جنت میں اس کا درجہ مجھ سے کہیں زیادہ ہے یا کم ہے۔ اس لیے ربی ناناس قصائی کی دکان پر گیا، اس سے پوچھا وہ روزانہ کیا اچھے کام کرتا ہے۔ ناناس قصائی نے کہا میں اپنے گاہکوں کو ایسے ہی گوشت دیتا ہوں جیسے وہ مجھے پیسے دیتے ہیں۔ ربی نے سوچا تو یہ تو اتنی بڑی خوبی نہیں ہے۔ ناناس نے کہا یہ دوسرا کام یہ ہے، میرے والدین بہت بوڑھے ہیں، میں انہیں کھانا دیتا ہوں اور ان کے آرام کا خیال رکھتا ہوں۔ تبھی ربی مسکرایا اور کہا تب میں بہت خوش ہوں، تم میرے جنت میں ہمسایہ ہو۔ مدراش عقلمند قصبی۔ ربی ایک بار ایک شاگرد کا نام نعمان تھا۔ اس نے بازار میں ایک خوبصورت قصبی کو دیکھا۔ وہ کئی دنوں سے قصبی کی خوبصورتی کو اپنے ذہن سے نہ اتار سکا، بلکہ کسی کے لیے اس کی خواہش شدید سے شدید ہوتی گئی قصبی کے لیے۔ اس نے ایک دن اپنے ملازم کو رقم دے کر بھیجا وہ قصبی سے تنہائی میں ملنے کا بندوبست کرے۔ جب نعمان قصبی کے پاس پہنچا تو اس نے فوراً پہچان لیا، یہ تو ربی اکبر کا قابل ترین شاگرد ہے۔ قصبی نے نعمان سے کہا اگر تم میرے ساتھ ہم بستری کی تو اس زمین پر تمہارا کردار تباہ ہو جائے گا اور آسمان میں تجھے عذاب ملے گا، لیکن یہ بات نعمان کے جذبات کو ٹھنڈا نہ کر سکی۔ قصبی نے مزید کہا چند لمحوں کے لطف اندوزی کے لیے اپنی پوری زندگی کو تباہ نہ کرو۔ نعمان اپنے آواز میں آ گیا، اس نے کسی عقلمندی کی تعریف کی اور وہاں سے چلا آیا۔ چند سالوں بعد نعمان ربی بن گیا۔ اس نے کسی کو پیغام بھیجا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ قصبی نے شادی کا پیغام منظور کر لیا۔ شادی کے بعد وہ قصبی نعمان ربی کی وفادار بیوی ثابت ہوئی۔ اس قصبی کی عقلمندی نے ربی نعمان کو بہترین انسان بنا دیا۔ مدراش نیولے اور گوشت۔ ربی ذکی ایک شہر میں قاضی تھا۔ اس نے چوری کی چیزیں خریدنے والوں کو تو جیل میں بند کر دیا تھا، لیکن چوروں کو چھوڑ دیا۔ لوگوں نے اس کی حکمت عملی پر تنقید کی۔ ربی ذکی نے لوگوں میں عدالت میں بلایا۔ جب لوگ سامنے آ گئے اس نے عدالت کے ہاتھے میں پھاٹک بند کروا دیے۔ ربی نے زمین پر گوشت کے ٹکڑے پھینک دیے اور پھر ایک پنجرے سے کئی نیولے چھوڑ دیے۔ ہر نیولے نے گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور کسی خفیہ جگہ کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ گوشت کے ٹکڑے سمیت ادھر ادھر چھپ گئے۔ چند لمحوں بعد نیولے پھر گوشت کے ٹکڑے اٹھانے کو آئے تو ربی نے کہا اسے چھپنے کی جگہ کو بند کر دیا جائے۔ نیولے جب گوشت کا ٹکڑا لے کر دوبارہ چھپنے کی جگہ کو گئے تو وہاں چھپنے کی کوئی جگہ نہ تھی، اس لیے وہ واپس گوشت سمیت اسی جگہ پر آئے جہاں سے گوشت آیا تھا۔ ربی نے کہا اگر چوروں کو اپنا چوری شدہ مال چھپانے کی جگہ نہ ملے تو وہ کچھ بھی چوری نہ کریں۔ مدراش ایک جہاز کی روانگی کی اور آمد۔ ربی لاوی اپنے شاگردوں سے کہا جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ خوشی مناتے ہیں، جب کوئی مر جاتا ہے لوگ ماتم کرتے ہیں، یہ دونوں ہی غلط طریقے ہیں۔ جب کوئی جہاز بندرگاہ سے روانہ ہوتا ہے تو لوگ اداس ہو جاتے ہیں، انہیں خدشہ ہوتا ہے کہ جہاز کوئی خطرات کا سامنا نہ کرنا پڑے گا، ملاحوں کو تھکان اور مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا، لیکن جب جہاز بالکل محفوظ طرح سے واپس لوٹ آتا ہے تو لوگ خوشیاں مناتے ہیں۔ اس طرح جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمیں اس کی زندگی میں آنے والے خطروں اور مشکلات کو مد نظر رکھ کر سوچنا چاہیے، موت کو خوش آمدید کہنا چاہیے، کیونکہ موت تمام خطروں کو مشکلات کو ختم کر دیتی ہے، روح اپنی اصل میں لوٹ جاتی ہے۔ مدراش زندگی کا راستہ۔ ربی اکبر کا کہنا ہے 1 سال کی عمر تک ہر کوئی مطلق العنان بادشاہ ہوتا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو گلے لگاتا ہے اور محبت کرتا ہے۔ وہ 2 سال کی عمر میں تم ایک میمنے کے مانند ہوتے ہو، مٹی میں کھیلو یا صاف رہو، بچپن میں تمام دن کھیلو یا کچھ بھی کرو، اس وقت ایک بھیڑ کی مانند ہوتے ہو۔ 18 سال کی عمر میں تم ایک گھوڑے کی طرح ہوتے ہو، اپنی جوانی اور طاقت سے لطف اٹھاتے ہو۔ جب تمہاری شادی ہوتی ہے تم ایک گدھے کی طرح ہوتے ہو، تم ادھیڑ عمر ہوتے ہو، تم ایک کتے کی طرح ہوتے ہو کیونکہ تم دوسروں کی مدد کے محتاج ہوتے ہو۔ بڑھاپے میں تم ایک بندر کی طرح ہوتے ہو، تم پہ پھر بچپن لوٹ آتا ہے تاکہ تمہارے کام پر کوئی دھیان نہیں دیتا۔ مدراش بیوی کی چھڑی میں سکے۔ بروتھولومیو نامی ایک بنیا تھا جو کہ اپنی دیانتداری کی وجہ سے بہت مقبول تھا۔ وہ بہت ہی پراسرار زندگی گزارتا تھا، اپنی خواہشات کی وجہ سے امانت دار نہ رہا تھا۔ ایک شخص نے بروتھولومیو کو دیانتدار خیال کرتے ہوئے اس کے پاس 100 سونے کی اشرفیاں امانت رکھیں، لیکن رسید حاصل نہیں کی۔ کچھ عرصے بعد اس شخص نے تھولومیو سے اپنی اشرفیاں واپس مانگی تو تھولومیو نے کہا میں نے تیری اشرفیاں تجھے واپس کر دی تھیں۔ اس شخص نے کہا تم ہیکل میں چل کر ربی کے سامنے قسم کھاؤ تو میری اشرفیاں واپس کر دی تھیں۔ تھولومیو نے ایک بیدی کی چھڑی اس کو اندر سے کھوکھلا کیا، اس میں سے 100 اشرفیاں رکھیں اور انہیں لاٹھی ٹیکتا ہوا اس شخص کے ساتھ ہیکل میں گیا تاکہ قسم کھائے۔ جب وہ قسم اٹھانے لگے تو اس نے اپنی بیدی کی لاٹھی اس شخص کو پکڑا دی۔ پھر اس نے قسم اٹھاتے ہوئے کہا خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں تم نے مجھے جو سونے کی سکے دیے تھے اب تمہارے ہاتھ میں ہیں۔ اس شخص نے جب یہ لفظ سنے تو اس کو بہت صدمہ ہوا، اس کے ہاتھ سے لاٹھی گر گئی، اس میں سونے کے سکے زمین پر بکھر گئے۔ بروتھولومیو مسکرانے لگا۔ تب اس کے بعد
اس پر کسی نے بھروسہ نہیں کیا۔ مدراش۔ ایک دولت مند اور ایک غریب، دو آدمی ایک ہی وقت میں ایک ربی کے گھر پہنچے۔ دونوں نے اپنی ذاتی معاملات کے بارے میں ربی سے ملنا چاہتے تھے۔ ربی پہلے امیر شخص کو اندر بلایا اور اس کے ساتھ بہت دیر تک گفتگو کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے غریب شخص کو اندر بلایا، وہ صرف چند لمحوں میں فارغ ہو گیا۔ یہ تو بہت ناانصافی ہے، غریب شخص نے کہا۔ ربی نے جواب دیا، تم بھی کتنے بے وقوف ہو، میں تم دونوں کو اس وقت ہی دیکھ لیا تھا جب تم میرے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ میں نے پہچان لیا تھا تم غریب ہو، لیکن جب تم اس دولت مند کی گفتگو سنی تو میں نے محسوس کیا وہ تم سے زیادہ غریب ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ زیادہ دیر گفتگو کی۔ حسیدسم۔ دولت مند لوگ اور گائیں۔ ایک ربی اپنا زیادہ وقت دولت مند لوگوں میں سے رقم اکٹھی کرنے میں گزارتا تاکہ وہ اس رقم سے غریبوں کو کھانے، کپڑے اور رہائش کا بندوبست کر سکے۔ وہ ربی امیر دولت مند لوگوں کے پاس جاتا، احترام سے ان کے آگے جھکتا اور پھر ان سے غریبوں کی مدد کے لیے درخواست کرتا۔ ایک دن ربی کے بیٹے نے اس سے کہا، یہ دولت مند لوگ تم سے عقل و فہم و دانش میں بہت کم تر ہیں، اس لیے علم کی فضیلت کی وجہ سے لوگ آپ کے سامنے جھکنا چاہیے۔ ربی نے جواب دیا، میں تو صرف فطرت کا تقاضا پورا کرتا ہوں، کیونکہ گائیں انسان سے کم تر ہیں، وہ علم و عقل و دانش سے آ رہی ہیں، اس کے باوجود انسان کے آگے جھکتی ہیں تاکہ ان سے دودھ حاصل کریں۔ حسیدسم۔ رقم کا استعمال۔ دو تاجروں نے ایک ربی سے کہا، وہ ان دونوں میں ایک بڑی رقم کے تنازع کے ذریعے فیصلہ کر دے۔ ربی نے دونوں تاجروں کو فیصلے سے مطمئن کر دیا۔ ان دونوں تاجروں نے ربی کو اس کی کوشش کا معاوضہ صرف ایک چاندی کا سکہ دیا۔ یہ کیا ہے؟ ربی نے سکے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تاجروں نے کہا، یہ رقم ہے۔ ربی نے پوچھا، اس رقم سے کیا کرتے ہو؟ تاجروں نے کہا، ہم کاروبار کرتے ہیں، تم بھی اس رقم سے کاروبار کرنا اور منافع حاصل کرنا۔ ربی نے کہا، تو پھر یہ بہت زیادہ رقم ہے۔ تو اس نے کہا، یہ وہ سکہ ان تاجروں کو واپس کر دیا، لیکن انہوں نے یہ سکہ واپس لینے سے انکار کر دیا اور کہا، تم نہیں یہ نہیں کرنا چاہتے تو اس کو بیوی کو دے دو۔ ربی نے پوچھا، وہ اس کا کیا کرے گی؟ دونوں تاجروں نے کہا، اس سے گھر کی چیزیں اور کھانا خرید سکتی ہے۔ ربی نے کہا، پھر تو آپ کو مجھے اور رقم دینا چاہیے۔ اب تاجر کے پاس کوئی جواب نہ تھا، اس لیے انہوں نے ربی کو سکوں کی پوری تھیلی دے دی۔ حسیدسم۔ بٹوے میں سکے۔ ایک کنجوس شخص تھا، بہت زیادہ دولت مند تھا، اس کا بٹوا گم ہو گیا۔ اس نے اعلان کیا، جو کوئی بٹوا تلاش کر دے گا اس کو بھاری رقم انعام دی جائے گی۔ ایک غریب آدمی کو بٹوا مل گیا، اسے لے کر کنجوس شخص کے پاس گیا۔ کنجوس شخص نے بٹوے میں سے رقم گنی اور چلا کر کہنے لگا، اس میں سے 10 سکے کم ہیں، چل دفعہ ہو جاؤ، تم چور ہو۔ غریب شخص نے کچھ بھی چوری نہیں کیا تھا، اس نے مقامی ربی کے پاس شکایت کی۔ ربی کنجوس کو ملنے گیا اور کنجوس سے پوچھا، اس بٹوے میں کتنی رقم تھی؟ کنجوس نے کہا، اس میں 50 سکے تھے۔ ربی نے غریب شخص سے پوچھا، جب تم نے بٹوا ملا تو اس میں کتنے سکے تھے؟ غریب شخص نے کہا، اس میں 40 سکے تھے۔ پھر ربی نے کنجوس سے کہا، تو اس بات صاف ہو گئی، بٹوا تمہارا نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو 50 سکے تھے۔ اب تم یہ بٹوا اس غریب شخص کو واپس کر دو۔ اس طرح ربی نے بٹوا غریب شخص کو دیتے ہوئے کہا، اس کو اس وقت تک اپنے پاس رکھو جب تک اس کا اصلی مالک نہیں مل جاتا۔ حسیدسم۔ کھڑکی اور شیشہ۔ ایک کنجوس جب بوڑھا ہو گیا تو وہ اداس رہنے لگا، اپنی ہی کنجوسی کا شکار تھا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، میرے پاس تو وہ تمام آسائشیں ہیں جو رقم سے خریدی جا سکتی ہیں، لیکن کوئی چیز مجھے خوشی نہیں کر سکتی، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ ربی کے پاس گیا، اس سے مشورہ طلب کیا۔ ربی نے کمرے کی کھڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہا، تمہیں یہاں کیا نظر آتا ہے؟ کنجوس نے کہا، میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں۔ تو اب ربی نے ایک شیشے کی جانب ہاتھ کر کے اشارہ کیا، پوچھا، یہاں تجھے کیا نظر آیا؟ کنجوس نے کہا، میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ ربی نے دونوں کو کھڑکی کے آئینے شیشے سے بنے ہوئے ہیں، لیکن آئینے کا شیشہ چاندی سے ڈھکا ہوا ہے، اس لیے تمہیں اس میں اپنا آپ نظر آئے گا، تم دوسروں کو نہیں دیکھ سکتے۔ کنجوس ربی کے پاس سے چلا گیا اور زندگی میں پہلی بار شہر میں گھومنے لگا اور اس کو سب کچھ بھول گیا۔ تب اسے لوگوں کی ضرورتوں کے بارے میں معلوم ہوا، اس نے فیصلہ کیا اسے اپنی دولت دوسروں میں شریک کرنا چاہیے۔ تب اس کی کنجوسی ختم ہوئی، وہ خوش رہنے لگا۔ راج ہنس اور کوا۔ ایک بڑا مبلغ ایک چھوٹے سے شہر میں گیا، اس نے فیصلہ کیا اسی شہر میں رہے گا۔ وہ اس شہر کو ربی کو ملنے گیا، اس سے کہا، لوگوں کو رہنمائی کروں گا، اس کے دلوں میں خدا کی محبت کو فروزہ کروں گا اور وہ لوگ خدا کے قوانین کی پابندی کریں گے۔ ربی نے کہا، اس شہر کے لوگ مجھے بہت کم ہدیہ دیتے ہیں، اگر انہوں نے تیرے اور میرے درمیان اس کو تقسیم کر دیا تو ہم دونوں فاقوں سے مریں گے۔ مبلغ نے ربی کو ایک حکایت سنائی۔ ایک راج ہنس تھا، اس کا مالک بہت کم عقل تھا، وہ اکثر راج ہنس کو بہت کم خوراک ڈالتا، اس طرح راج ہنس بھوکا رہتا۔ ایک دن راج ہنس کا مالک ایک کوا لایا، اس نے راج ہنس کو اور کوے کو بند کر دیا۔ راج ہنس نے کہا، اب ہم دونوں ہی فاقوں میں مریں گے۔ راج ہنس نے کہا، میرا مالک تو پہلے ہی اکثر مجھے خوراک دینا بھول جاتا ہے۔ کوے نے کہا، اب فکر نہ کرو، جب میں بھوکا ہوں گا تو میں چلایا کروں گا تو ہمارے مالک کو یاد آ جایا کرے گا تب کہ ہم بھوکے ہیں اور وہ ہمیں خوراک دیا کرے گا۔ حسیدسم۔ بیوقوف پڑوسی۔ ایک شخص نے ربی شملیک سے کہا، ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمیں اپنے پڑوسی سے محبت سے پیش آنا چاہیے، اپنے پڑوسی سے محبت کر سکتا ہوں جو ہمیشہ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ربی نے کہا، تمہارے پڑوسی بھی خدا ہی کی بھوکی ہوئی روح ہیں،
اس خدا کی روح کے جسم کے ہر حصے میں ہے، وہ اس کی کسی صفت کا اظہار ہے۔ تمہارے اندر بھی خدا کی پھونکی ہوئی روح ہے اور تم بھی اس کے بندے ہو۔ اگر کبھی تمہارا پاؤں کسی پتھر سے ٹھوکر کھا جائے یا گر جاؤ تو اپنے پاؤں کو سزا دو گے، بلکہ تم اپنے پاؤں کو آرام دینے کی کوشش کرو گے۔ بلکہ اسی طرح جب تمہارا پڑوسی تمہیں تکلیف دیتا ہے لیکن تم اسے آرام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حسید دسام۔ ہیرے کی انگوٹھی۔ ایک دفعہ ایک فقیر ربی شیلمک کے پاس گیا، بھیک مانگنے آیا۔ ربی کے پاس دینے کو کچھ نہ تھا۔ ربی نے اپنی بیوی کو زیورات کا ڈبہ کھولا اور اس میں سے ایک ہیرے کی انگوٹھی نکال کر فقیر کو دے دی۔ فقیر اس انگوٹھی کو لے کر بہت خوش ہوا۔ کچھ دیر بعد ربی کی بیوی نے اپنی بالیاں رکھنے کے لیے زیورات کا ڈبہ کھولا تو اس میں ایک ہیرے کی انگوٹھی کم تھی۔ ربی نے کہا، اسے انگوٹھی ایک فقیر کو بھیک دے دی۔ وہ غصے سے سرخ ہو گئی۔ اس نے کہا، تمہیں معلوم ہے اس انگوٹھی کی قیمت 50 سونے کی اشرفیاں تھیں۔ ربی باہر گیا اور اس فقیر کو تلاش کیا اور بازار سے اسے فقیر مل گیا۔ ربی نے فقیر سے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے جو انگوٹھی تجھے دی ہے اس کی قیمت 50 سونے کی اشرفیاں، اس لیے میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ انگوٹھی جب بیچو گے تو 50 اشرفیوں سے کم نہ لینا۔ حسید دسم۔ چوری اور جوا۔ ربی ولف آف زبرز کی بیوی بہت ہی نیک خاتون تھی، لیکن وہ دوسروں میں نقص تلاش کر کے بہت خوشی محسوس کرتی تھی۔ ربی دوسروں کی نیکیوں کو دیکھتا اور ان کی برائیوں کا بھی بات نہ کرتا۔ ایک دفعہ ربی کی بیوی نے اپنی نوکرانی سے اپنے ہیرے کی انگوٹھی چرانے کا الزام لگایا۔ اس طرح ربی کی بیوی نے فیصلہ کیا اس نوکرانی کو عدالت میں پیش کرے۔ ربی کی بیوی نے کوٹ پہنا تاکہ عدالت جائے تو ربی نے بھی کوٹ پہن لیا۔ ربی کی بیوی نے کہا، آپ کی ضرورت نہیں ہے، اکیلی عدالت جاؤں گی۔ ربی نے کہا، یہ ٹھیک ہے، تم اپنا مقدمہ اچھی طرح بیان کرو گے، لیکن وہ بیچاری نوکرانی اپنی صفائی پہ کیسے پیش کرے گی؟ میں تو اس بیچاری کی وکالت کرنے جا رہا ہوں تاکہ انصاف ہو۔ ربی کی بیوی اپنا کوٹ اتار دیا اور پھر کبھی بھی اس معاملے پر بات نہیں کی۔ ایک دوسرے موقع پر ربی کی بیوی نے سنا کہ اوپر کے کمرے میں کچھ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں جو ساری رات جوا کھیلتے رہتے ہیں۔ اس نے اپنے خاوند سے کہا، یہ لوگ بد کردار ہیں، آپ لوگ ان کی سرگرمیوں کو روک دینا چاہیے، انہیں کہیں اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ ربی نے کہا، شاید وہ تمام رات جاگنا چاہتے تھے تاکہ آنے والی صبح کی عبادت میں شامل ہوں۔ حسید دسم۔ حیوانوں سے کمتر۔ ربی لیب اپنے دانشمند کہاوتوں کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ آپ کی قسمت اچھی ہو یا بری، لیکن آپ کو ہمیشہ پرسکون رہنا چاہیے۔ یاد رکھیں، آپ اس زمین پر پردیسی ہو جو کہ چند لمحوں کے لیے زمین پر آئے ہو۔ آپ دنیا کے معاملات کے بارے میں پریشان کیوں ہو؟ کیونکہ یہ آپ نے بنائی ہے، بلکہ آپ نے نہیں، خدا نے بنائی ہے۔ اگر امن نہ ہوگا تو کچھ بھی قائم نہ ہوگا۔ اپنی ذلت کو برداشت کرو، کیونکہ تمہاری اصل دولت تمہاری شہرت ہے۔ کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچو، تمہیں ناکامی نہیں ہوگی۔ تمہیں نیک بن کر خدا کا خادم رہنا چاہیے تاکہ تمہارے اندر برائیوں میں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی طاقت پیدا ہو۔ انسان اشرف المخلوقات ہے کیونکہ انسان گفتگو کر سکتا ہے۔ اگر تم اپنے بولنے کی طاقت کو گالیاں دینے، جھوٹ بولنے اور جھوٹی گواہی دینے کے لیے استعمال کرو گے تو تم جانوروں سے بھی بدتر اور حقیر ہو جاؤ گے۔ جہیز کے لیے عطیہ۔ لبنان کے ربی کا کہنا ہے، میں ان بد کرداروں سے بہت محبت رکھتا ہوں جو یہ تسلیم کرتے ہیں وہ بد کردار ہیں۔ اس کے بعد میں ان سے محبت رکھتا ہوں جو نیک ہیں، جو بد کردار جو سچ بولتے ہیں۔ خدا کا کہنا ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں جو سچ بولتے ہیں۔ کوئی شخص بھی گناہوں سے پاک نہیں۔ ایک تاجر ربی کے پاس آیا اور کہا، میری تمام دولت لوٹ لی گئی، اس لیے میرے پاس کوئی رقم نہیں ہے میں اپنے بیٹیوں کو جہیز دے سکوں، کیونکہ جہیز کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی۔ ربی نے کہا، تم امیر لوگوں سے عطیہ اکٹھا کرو۔ تاجر نے کہا، اس طرح تو میرا دل ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اگر کسی نے مجھے عطیہ نہ دیا تو بہت کم دیا تو میرے دل سے اس کے خلاف نفرت ابھرے گی۔ ربی نے کہا، خداوند نے ہر کسی کے بارے میں طے کر رکھا ہے وہ کیا کرے گا، اس لیے اس بات پر یقین رکھو جو کوئی بھی تجھے جتنا بھی عطیہ دے گا خدا کی طرف سے طے کردہ مان کر لے لینا، اس طرح تمہارے دل میں کسی کے خلاف نفرت نہیں ابھرے گی۔ حسید دسم۔ شراب کے لیے دعا۔ ربی ایرک میل بہت ہی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اس شہر کے لوگوں نے اس کی صحت کی بحالی کے لیے بہت دعائیں کی، لیکن دعائیں قبول نہ ہوئیں، بلکہ ربی بیماری بڑھتی گئی۔ ایک دن اجنبی سیاح اس شہر میں آیا، ایک سرائے میں ٹھہرا۔ اس نے سرائے کے مالک سے شراب طلب کی، لیکن سرائے کے مالک نے کہا، اس شہر کے لوگوں نے شراب پر پابندی لگا دی ہے، وہ امید رکھتے ہیں کہ اس طرح خدا ان کی دعا سن کر ربی کی شفا یاب کر دے گا۔ وہ سیاح ہیکل میں گیا اور اس سے اونچی آواز میں دعا کرنا شروع کر دی، اے خدا، ربی کو جلدی سے ٹھیک کر دے، میں اسے ٹھیک ہونے کے بعد شراب پی سکوں۔ سیاح کی دعا کرنے سے کے ساتھ ہی ربی ٹھیک ہونا شروع ہو گیا اور اس کے اگلے دن ہی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ربی کو جب معلوم ہوا کہ اس کی صحت یابی کے لیے ایک سیاح نے دعا کی اور وہ قبول ہوئی، ربی نے کہا، اس سیاح کی دعا میں شہر کے لوگوں کو اس سے زیادہ اثر تھا۔ اس کی خواہش شدید تھی، وہ ایماندار تھا، اس لیے اس نے خدا سے اس کی دعا کی اور اس کی دعا سن لی گئی۔ حسید دسم۔ چور اور تاجر۔ ربی ایرک میل نے یہ حکایت بیان کی کہ ایک چور بوڑھا ہو گیا، اس نے گھروں کی دیواریں نہیں پھلانگ سکتا تھا۔ چوری نہ کرنے کی وجہ سے اس کے پاس کوئی پیسہ نہ تھا جس سے وہ کچھ خرید سکتا۔ وہ فاقوں سے مرنے کے قریب ہو گیا۔ ایک دولت مند تاجر نے رحم کھایا، اس کو رقم دے دی، اس سے کچھ خوراک خرید کے زندہ رہ سکے۔ کچھ سالوں کے بعد چور اور تاجر دونوں ہی فوت ہو گئے۔ دونوں کو خدا کی جنت میں پیش کیا گیا۔ تاجر بہت غمگین تھا کیونکہ اس کو کسی نے کہا تھا وہ اپنے لالچ کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، لیکن
اس وقت جنت میں ان دونوں کا اکٹھے استقبال کیا گیا۔ تاجر کو بتایا گیا تم اس چور کی وجہ سے جنت پہنچو کیونکہ تم نے چور پہ رحم کھا کر اس کی ضرورت کو پورا کیا۔ چور نے دعا دے کر تمہیں برے اعمال کو ختم کرا دیا۔ 80 دسم انسان اور گھوڑا۔ سردیوں کا دن تھا۔ ایک نوجوان ربی یرکمیل کے پاس آیا اور کہا میری تربیت کرو تاکہ میں بھی ربی بن جاؤں۔ ربی یرکمیل نے پوچھا تم اپنے آپ کو ربی بننے کا کیوں کر خدا سمجھتے ہو؟ نوجوان نے کہا میں صرف پانی پیتا ہوں، وہ روٹی کھاتا ہوں جو اس کا اناج اپنے ہاتھوں سے کماتا ہوں، اپنے جوتے خود بناتا ہوں، میں قدرتی برف پر ننگے لیٹ کر اپنے جسم کی صفائی کرتا ہوں۔ اب میں اپنے ایک دوست سے کہتا ہوں مجھے روزانہ 40 کوڑے لگائے چاہے میرے اندر گناہ کے لیے بڑھنے والی تمام خواہشیں ختم ہو جائے۔ اس دوران ایک گھوڑا ربی کے گھر میں داخل ہوا۔ اس نے ایک گھڑے سے پانی پیا، دیوار کے ساتھ پڑے ہوئے تھیلے سے روٹی کھائی اور برف پر لیٹ کر اپنے جسم کو صاف کیا۔ ربی نے نوجوان سے کہا جو کچھ تم کرتے ہو وہ ایک گھوڑا بھی کر سکتا ہے، مجھے یقین ہے گھوڑے کا مالک اس کو روزانہ کام کے دوران پیٹتا بھی ہوگا۔ نوجوان غصے سے سرخ ہو گیا۔ ربی نے کہا میں تجھے تجویز دیتا ہوں کہ ایک مستری کی طرح مکانوں کو اسارو اور ایک لوہار کی طرح 10 سال تک کام کرو، تب تم ایک ربی کی طرح تربیت پاؤ گے۔ نوجوان نے کہا میں اپنے ہاتھوں کو اینٹوں اور لوہوں سے خراب کرتا رہوں۔ ربی نے کہا تمہیں معلوم نہیں تم مٹی سے بنے ہو اور مٹی سے نفرت کرتے ہو۔ 80 دسم عطیوں کے ذرائع۔ ربی یرکمیل بہت ہی پرسائی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایک نوجوان نے پوچھا تم اتنی پرسائی زندگی کیسے بسر کرتے ہو؟ ربی نے کہا میرے پاس عطیوں کے 3 ذرائع ہیں۔ پہلا ذریعہ تو لوگ جو خاص میری توجہ حاصل کرنے کے لیے عطیہ دیتے ہیں، ان میں سے ضروریات زندگی کی چیزیں خریدتا ہوں۔ دوسرا ذریعہ اپنی ضروریات سے زیادہ ضرورت مند لوگوں کو دے دیتا ہوں تاکہ مجھے دعائیں دیتے ہیں۔ تیسرا ذریعہ عادی گناہ گاروں کا ہے، وہ مجھے عطیہ دیتے ہیں تاکہ میں ان کے گناہوں کا دعا سے کم کر سکوں۔ ان ذرائع کو میں اپنی آسائش کے لیے استعمال کرتا ہوں، اس طرح میری زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ جو گناہ گار عطیہ دیتے ہیں ان کی زندگی آسان نہیں ہوتی۔ 80 دسم تخلیقاتی گھوڑا۔ ایک دکاندار یرکمیل کے پاس آیا۔ اس نے شکایت کی ایک اور شخص میری دکان کے قریب دکان بنانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، اس نے دکان بنا لی تو میری روزی ختم ہو جائے گی۔ ربی نے کہا کیا تم نے گھوڑے کو دیکھا ہے جو دریا پر پانی پینے جاتا ہے اور دریا کے پانی میں اپنے پاؤں رکھ لیتا ہے؟ دکاندار نے کہا ہاں میں نے دیکھا ہے۔ ربی نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا گھوڑا جب پانی پینے کے لیے اپنا سر جھکاتا ہے تو اسے دریا میں اپنا ہی عکس نظر آتا ہے۔ گھوڑا اپنا عکس کو دوسرا گھوڑا خیال کرتا ہے اور اسے پاؤں مار کر وہاں سے بھگانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن گھوڑا اس نام میں ناکام رہتا ہے۔ ربی نے کہا تم بھی ایسے ہی تخیلاتی گھوڑے کا عکس سے ڈرتے ہو، جبکہ دنیا ایک بہتر دریا ہے، اس میں ہر کسی کے لیے پینے کی وافر مقدار موجود ہے پانی کی۔ 80 دسم دشمن کے آثار۔ ربی یرکمیل نے حکایت بیان کرتے ہوئے کہا ایک چوہے نے اپنے بیٹے کو خوراک کی تلاش میں بھیجا۔ چھوٹا چوہے کو راستے میں ایک گو نظر آئی، وہ اسے دیکھ کر خوف سے واپس آ گیا۔ چوہے کے بیٹے نے کہا میں نے جوہڑ کے پاس ایک بہت بڑی بلا کو دیکھا۔ چوہے کی ماں نے کہا یہ بلا ہماری دشمن نہیں ہے، اس لیے تم دوبارہ جاؤ اور کھانا تلاش کرو۔ تب چوہے کے بچے کو راستے میں ایک بڑی بطخ ملی، وہ پہلی بلا سے زیادہ خوفناک تھی۔ چوہے کا بچہ اسے دیکھ کر واپس آ گیا اور کہا ماں سے کہا اب مجھے جو بلا ملی ہے وہ بہت ہی عجیب و غریب تھی، اس کے بڑے بڑے پرچے وہ کسی چوہے کو ایک لمحے کے لیے میں چٹ کر سکتی تھی۔ چوہے کی ماں نے کہا یہ بھی ہمارا دشمن نہیں ہے۔ چوہے نے پوچھا ہمارے دشمن کیسے ہیں، ان کو کیسے پہچانے؟ اس کی ماں نے کہا ہمارے دشمنوں کے سر جھکے ہوئے نہیں ہوتے بلکہ ان کے سر اوپر کو اٹھے ہوتے ہیں، ان کی گفتگو بہت مہذب ہوتی ہے، وہ بہت خوبصورت مسکرانا جانتے ہیں، وہ کبھی کبھار چھوٹے موٹے اچھے عمل بھی کرتے ہیں، اس لیے اگر تم ایسی مخلوق سے ملو تو اس سے ہوشیار ہو جاؤ۔ 80 دسم دعا کا اثر۔ ربی یرکمیل نے لوگوں سے کہا عید فسق پر خوب کھاؤ پیو تاکہ تم جب عبادت کرنے لگو تو تم میں کافی توانائی ہو۔ ایک موقع پر ایک نوجوان ربی کی نصیحت کا غلط مطلب لیتے ہوئے بہت زیادہ شراب پی اور مدہوش ہو کر گر پڑا۔ جب اس کو ہوش آیا تو وہ عجیب سے لفظ بول رہا تھا۔ اس نے خدا سے دعا کی اس سے بولنے میں ترتیب آ جائے۔ دوسرے دن نوجوان ربی یرکمیل کے پاس گیا اور اس نے اعتراف کیا وہ زیادہ شراب پی جانے کی وجہ سے شام میں عبادت میں شریک نہ ہو سکا۔ تب پھر کیا کرنا چاہیے؟ ربی نے پوچھا۔ نوجوان نے کہا میں نے خدا سے دعا کی کہ میری زبان صحیح کر دے۔ ربی ہنس دیا اور کہا تمہاری دعا میری دعا ہے سے زیادہ قابل قبول ہے کیونکہ تم نے زیادہ توجہ اس کے ساتھ دعا کی۔ 80 دسم ربی اسحاق کا کہنا ہے کہ 3 طریقے ہیں جس سے تم اچھے عمل سر انجام دے سکتے ہو۔ تم کہہ سکتے ہو یہ کل کروں گا، تم یہ کہہ سکتے ہو اس کام کے لیے کرنے کے لیے تیار ہوں، یا تم کہہ سکتے ہو کہ میں اس کام کو ابھی کرنے لگا ہوں۔ پہلا طریقہ غلط ہے، دوسرا طریقہ بہتر ہے، تیسرا بہترین ہے۔ ربی اسحاق کا مزید کہنا تھا جب تمہیں موت آتی ہے تو صرف ایک گھر سے دوسرے گھر کو روانگی ہوتی ہے، اگر تم عقل مند ہو تم اپنے مستقبل کو بہت بہتر کر سکتے ہو۔ ایک شخص نے ربی اسحاق سے کہا جو کچھ
وہ سیکھتا ہے اسے اکثر بھول جاتا ہے۔ ربی نے اس سے کہا جب تم کھانا کھاتے ہو تو لقمے کو منہ میں لے جانا بھول جاتے ہو؟ اس شخص نے کہا بالکل نہیں، کیونکہ ہم کھانے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ ربی نے کہا اس طرح تم علم کے بغیر بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ یاد رکھو، اپنے حافظے کو ہمیشہ صحیح رکھو۔ ربی اسحاق نے کہا بہت سے لوگ گناہ گار کرنے میں مکھی کی نسبت کم خوف رکھتے ہیں۔ مکھی جب کسی کندھے پر بیٹھتی ہے تو وہ ہاتھ سے اڑا دیتے ہیں۔ اس طرح بہت سے لوگ ایک چھوٹے سے سکے سے بھی کم نیکی کرنے کا عمل کرتے ہیں، کیونکہ چھوٹے سے سکے کو اٹھانے کو وہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ ربی کو 6 لڑکے تعاون کی وجہ سے مر گئے۔ پہلے تو میاں بیوی بہت غمزدہ ہوئے، خدا نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ پھر ربی نے اپنی بیوی سے کہا ہمیں غم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے بچوں کا مرنا رائے گاہ نہیں گیا، کیونکہ اگلے دوسرے لوگ ایسے حالات سے دوچار ہوں گے تو وہ ہماری مثال دے کر اپنے آپ کو مطمئن کیا کریں گے۔ حسید اسم، رحم اور غربت۔ ربی یعقوب نے خواب میں دیکھا وہ جنت میں ہیں۔ اس نے وہاں سنا ہے ایک فرشتہ خدا تعالیٰ سے کہہ رہا ہے آپ یہودیوں کو دولت مند بنا دیں۔ فرشتہ کہہ رہا تھا دیکھیں وہ کتنے نیک لوگ ہیں اور غربت میں مبتلا ہیں، اگر آپ ان کو دولت دے دیں تو زیادہ نیک ہو جائیں گے۔ ربی نے اپنے قریب کھڑے فرشتے سے کہا نام پوچھا جو یہودیوں کی غربت میں بات کر رہا تھا۔ ربی کو فرشتے کا نام شیطان بتایا گیا۔ تب ربی نے خدا سے کہا ہمیں غریب ہی رہنے دو۔ ربی کا کہنا ہے خدا نے لوگوں کے سامنے نیکی اور بدی کو رکھا، یا ان کی مرضی ہے کہ وہ بدی کو منتخب کرتے ہیں یا نیکی کو۔ انسان کو بچپن میں کی گئی تربیت بھی ہے اس کو اچھا برا بننے میں کردار ادا کرتی ہے۔ دوسروں سے نفرت نہ کریں۔ ربی نے بھی کہا کہ گناہ گاروں سے نفرت نہ کریں بلکہ ان کی اصلاح کریں۔ حسید اسم، ایک شہر میں امیر تاجر رہتا تھا، ضرورت مند لوگوں کو رقم دے کر خوش ہوتا۔ ربی امیر نے اس سے کہا یہ تاجر قابل تعریف ہے، لیکن اس میں ایک نقص بھی ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ ہمیشہ ضرورت مند رہیں، وہ ان کی مدد کر کے خوش ہو رہے۔ ایک دفعہ ربی امیر نے کئی مہینوں تک لوگوں کو خطبہ نہیں دیا۔ کئی لوگوں نے اسے خطبہ دینے کی وجہ دریافت کی، وہ خاموش رہتا۔ ایک دن ایک چھوٹے بچے نے ربی سے کہا عبادت کرنے کے بہت سے طریقے ہیں جس سے خدا کی سچائی کو بیان کیا جا سکتا ہے، ان طریقوں میں خاموشی بھی خدا کا سچ بیان کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ بڑھاپے کی فصل۔ ربی کو اپنی فہم اور مزاح کی وجہ سے بہت معروف تھے، ان کی باتوں سے دوسرے لوگ محظوظ ہوا کرتے تھے۔ اگر آپ سوچ سکتے ہیں دوسروں کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں تو آپ غلطی پر ہیں، اور اگر آپ سوچتے ہیں کہ دوسرے آپ کے بغیر رہ سکتے ہیں تو آپ شدید غلطی پر ہیں۔ اگر آپ یقین رکھتے ہیں کہ رقم کے ساتھ کچھ بھی خریدا سکتا ہے تو اس طرح کچھ کرنے سے رقم بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ خوشی کا پیچھا کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس دنیا سے دور جانا ہوگا۔ برائی کی عادت کو پیچھے چھڑانا چاہتے ہیں، زیادہ آسان ہے بجائے اس کے کہ کل کا انتظار کیا جائے۔ بدقسمتی لوگوں کو بہتر کی طرف لے جاتی ہے، خوش قسمتی لوگوں کو تباہی کی جانب لے جاتی ہے۔ اگر آج آپ فہم اور علم کو نہیں بوئیں گے تو بڑھاپے میں کیا کریں گے؟ اگر آپ عقل اور علم کے بیج نہیں بوئیں گے تو اس کا پھل بڑھاپے میں کھائیں گے، پہیے کی طرح۔ حسید اسم، پہیے کی طرح۔ ان لوگوں سے متعطر ہیں جن کو کوئی بھی پسند نہ کرتا ہو، ان لوگوں سے بھی زیادہ متعطر ہیں جو ہر کسی کو پسند کرتے ہیں۔ آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں، اپنی خواہشات کے غلام ہیں۔ خدا سے ڈرو، ان لوگوں سے بھی ڈرو جو خدا سے نہیں ڈرتے۔ اگر آپ چاہیں کہ آپ کے دوست سے کوئی کمزوری نہ ہو تو پھر آپ کوئی دوست نہ ہوگا۔ ان سے ڈرو جو آپ سے ڈرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ پر اعتماد رکھتے ہیں جو آپ دوسروں کا اعتماد بھی حاصل کر لیں گے۔ اگر آپ برے وقت میں کسی کو برداشت نہیں کر سکتے تو پھر آپ اچھا وقت نہیں آئے گا۔ آئیں ہم پہیے کی طرح گفتگو کریں جو ہمیشہ اپنے مرکز کے ساتھ گھومتی ہے۔ آئیں ہم سڑک کے دو کناروں کی طرح نہ بنیں جو ایک سے دوسرے سے کبھی نہیں ملتے۔ حسید اسم، یہودی فلسفہ۔ 5ویں صدی عیسوی میں یہودی فلسفہ فلو نے اسکندریہ میں قدیم یونانی فلسفے سے متاثر ہو کر یہودی فلسفے کی بنیاد رکھی۔ 942 میں سیدہ بغداد میں یہودیوں نے ربیوں کی درسگاہ کا پرنسپل تھا۔ اس وقت بغداد عربوں کی حکومت کا مرکز دارالخلافہ تھا۔ اس وقت یونانی فلسفہ عربوں میں کافی مقبول تھا، جبکہ سیدہ بھی اس سے متاثر تھا۔ ابن جبریل نے 1090 میں اندلس میں اپنے فلسفے کو بیان کیا۔ ابن جبریل نے اندلس میں عربی زبان میں مسلمان علماء سے فلسفہ کی تعلیم حاصل کی، اس لیے فلسفے پر اسلامی اثر نمایاں ہے۔ بعد میں اس کو عربی لکھے ہوئے فلسفے کو لاطینی زبان میں ترجمہ کیا گیا، لیکن ابن جبریل کو یورپ میں ایک عیسائی عالم کے طور پر جانا جاتا ہے۔ بہیہ 1200 میں اندلس میں تھا۔ وہ اندلس میں ربیوں کا مجلس کا جج تھا۔ اس نے اپنے مذہب میں اخلاقیات کا اہم مقام قرار دیا۔ یہودیوں کا مقبول ترین فلسفی میمونڈس تھا جو 1204 میں اندلس میں تھا۔ اس نے اندلس سے وہ تعلیم حاصل کی تھی، لیکن ایک مقدمے کی وجہ سے بھاگ کر مصر چلا گیا تھا۔ وہ فیصلے کرنے میں بہت ماہر تھا۔ اس کو یہودی موسیٰ ثانی کا خطاب دیتے۔ اس نے یہودی فلسفے میں یونانی فلسفے کی آمیزش کی۔ کتاب زوہر کو شاید لکھنے والے بہت سے لوگ ہیں۔ یہ کتاب 13ویں صدی عیسوی میں اندلس میں منظر عام ہے۔ اس کو عبرانی انجیل کا حصہ بنا لیا گیا۔ اس کتاب میں عبرانی افکار کو بیان کیا گیا۔ خدا کی موجودگی تمام اشیاء میں موجود ہے۔ وہ ہر چیز میں سمایا ہوا ہے، کوئی چیز اس میں نہیں سماتی۔ وہ ہر جگہ بلکہ
اب بھی یہاں ہے، اس نے خلا کو تخلیق کیا، اس نے تمام چیزوں کو تخلیق کیا جو خلا میں بھرے ہوئے ہیں۔ خدا کے کسی کا پابند نہیں، اس نے ہر چیز کو بنایا۔ کوئی بھی ذہین شخص سمجھ سکتا ہے کہ وہ لامحدود ہے، اس کی طاقت زمین، پانی، ہوا، آسمان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ وسیع کائنات میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں وہ نہیں۔ خدا نے کائنات کو منظم کیا، ہر چیز ایک طاقت سے حرکت میں ہے۔ دراصل یہی اس کی مرضی ہے، اس کی مرضی سے کوئی چیز باہر نہیں، اس کی گرفت کبھی ڈھیلی نہیں ہوتی۔ فلو زبان کی پریشانی، عبادت میں خلوص۔ خدا کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن انسانیت سے بے پناہ محبت کرنا اہم تقاضا ہے۔ ہم اس کی عبادت کریں، اگر ہم اسے ہر جگہ دینے کی عادت اپنا لیں تو ہم کچھ کرتے ہیں، اس کا احترام بڑھے گا۔ اگر ایسا نہیں کریں گے ہم گنہگاروں میں ہوں گے۔ پہلے ہمیں اپنے ذہن کو برائی سے پاک کرنا ہوگا، اپنے ہاتھوں کو برائی سے روکنا ہوگا، اپنی گفتگو کو بری باتوں سے روکنا ہوگا، پھر ہر جگہ اس کی ذات کا عکس دکھائی دے گا۔ پہلے ہم گندگی میں اتھڑے ہوئے ہوں اور ناپاک ہوں، ہمیں اس کے حضور نہیں جانا چاہیے۔ اگر ہمیں خلوص ہے اور اس کی چاہت ہے تو ہمیں خوش آمدید کہے گا۔ اس لیے خدا کی بات کرنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ آپ میں خلوص ہے۔ اگر آپ میں خلوص ہے تو اس کے حضور جانے سے نہ ہچکچائیں۔ آپ کے ذہنوں میں گناہ چمٹا ہوا ہے تو پھر خاموشی رہیں۔ فلو غیر متغیر خدا، انسانی آزادی۔ انسان دوسری مخلوقات سے اس لیے مختلف ہے کہ اس میں سوچنے کی طاقت ہے۔ وہ اپنے ارد گرد دنیا کے بارے میں غور کر سکتا ہے، وہ کائنات کے بارے میں اپنی نظروں سے دیکھ کر حقیقت کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ اس لیے انسان کا جسم اہم ترین جز اس کا ذہن ہے۔ ذہن روح کی آنکھیں، ذہن کی آنکھیں اندھیرے میں بھی دیکھ سکتی ہیں۔ ذہن جسم دوسرے اعضاء کی طرح نہیں ہے، بلکہ ذہن اعلیٰ ترین سطح عناصر سے بنایا گیا ہے۔ یہ وہ عناصر ہیں جن سے ستارے بنائے گئے۔ جسم تباہ ہو سکتا ہے لیکن ذہن لافانی ہے۔ جب خدا نے ذہن کو بنایا تو اس میں آزادی کے عنصر کو رکھا، اس کو اجازت دی کہ جو مرضی سوچے، جو مرضی کرے۔ دوسری مخلوقات میں ذہن اس طرح تخلیق نہیں کیا گیا ہے، ان کا ذہن تخلیق جس طرح انسان کا ذہن تخلیق کیا گیا ہے۔ دوسری مخلوق کی جبلت کی غلام ہے، لیکن انسان اپنی مرضی کا آقا ہے۔ خدا نے انسان کو صلاحیت دی وہ اچھائی اور برائی کرے۔ بطور فلو غیر متعلقہ خدا۔ یہودیت خدا ایک گدڑیا ہے۔ زمین اور پانی، آگ، نباتات، حیوان، سورج، چاند، ستارے، سیارے، سب کچھ ایک ریوڑ کی طرح ہے جس کا گدڑیا خدا ہے۔ وہ ان کو اپنے قانون کی فطرت کے ذریعے چلا رہا ہے۔ تمام مخلوقات گدڑیا خدا ہی کا ہے جو اسے پال رہا ہے۔ آئیں اس خدا کی تعریف کریں، اس کو سمجھیں، اس کی توجہ حاصل کریں۔ وہ ہمیں سیدھے اور صاف راستے پر ہانک رہا ہے۔ اس کا مقصد ہمیں خوش رکھنا ہے۔ جو لوگ مادی اشیاء کی دولت کے پیچھے دوڑتے ہیں وہ حقیقت اپنے آپ کو مفلسی میں مبتلا کر ہوتے ہیں۔ وہ خدا کو اپنا گدڑیا تسلیم کرتے ہیں، اس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ وہ تو ایسی دولت حاصل کر رہے ہوتے ہیں جو کبھی ضائع نہ ہوگی۔ فلو کفایت شعاری، خدا کا عہد ہر کہیں ہے۔ وہ ہمارے بہت قریب ہے، اس کی آنکھیں سب کچھ دیکھ رہی ہیں۔ وہ جو کچھ ہم کرتے ہیں، اس لیے آئیں اپنی تمام برائیوں سے خود کو پاک کریں، اپنے اعمال اور مقاصد کو اپنی خدا کی مرضی کے مطابق ڈالیں۔ وہ نظر نہیں آتا، اس کا غصہ خوفناک ہے، اس کی سطح بہت بھیانک ہے۔ اس لیے ہم خدا کے عہد کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، بلکہ خدا کا عہد ہمارے ساتھ رہے گا۔ جب ہم خدا کے عہد کو یاد کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ فلو جنات، زمین پر پردیسی۔ ہم اس زمین پر ایسے ہیں جیسے کسی شہر میں کوئی پردیسی ہو۔ ہمیں پیدا ہونے سے پہلے زمین کا کوئی پتہ نہ تھا، نہ ہی ہم اس کو بنانے میں کوئی کردار ادا کیا۔ ہم اس زمین پر کچھ دہائیاں رہیں گے، اس کے بعد یہاں سے چلے جائیں گے۔ اس زمین کا اصلی شہری کون ہے؟ صرف خدا، وہی اصلی شہری اس زمین کا ہے۔ ہم تو اس زمین پر سیاح ہیں۔ بیوقوف لوگ ایسا محسوس نہیں کرتے، وہ زمین کو اپنا مسکن تصور کر کے چمٹے رہتے ہیں، اپنی خواہشات کے غلام ہوتے ہیں اور حکومت اور اقتدار کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ دولت اور طاقت کا حصول انہیں بیوقوف بنا دیتا ہے۔ فلو فرشتے، خدا کی شان۔ اگر آپ نیک ہیں اور فطرت کی تلاش کر رہے ہیں، آپ کو حیرت انگیز انکشاف ہوگا۔ دنیا کے تمام اشیاء خدا کا عطیہ ہیں۔ خدا کی شان تخلیق کائنات ہے، اس میں نہ اضافہ کیا جا سکتا ہے نہ کمی لائی جا سکتی ہے۔ خود خدا کی شان بیان کرتی ہے۔ سب اشیاء خدا نے پیدا کیا، اس نے اپنی شان کو بھی پیدا کیا۔ تمام اشیاء اس کی شان کا اظہار ہیں۔ اگر آپ پوچھیں گے تخلیق کا منبع کیا ہے تو اس کا سادہ جواب ہے تخلیق خدا کی شان اور بڑائی۔ دنیا اور دنیا کی تمام اشیاء خدا کا عطیہ ہیں جو اس کی لامحدودیت کا فیض ہیں۔ فلو الگوریکل تشریحات، خدا کے لیے وقف کریں۔ اگر آپ اپنے ہاتھوں کے سے کام کرتے ہیں تو اس کی محنت کا پھل کو خدا کے لیے وقف کریں۔ اگر آپ عالم ہیں تو کچھ لکھتے ہیں تو اسے خدا کے نام وقف کر دیں۔ اگر آپ فصیح البیان مقرر ہیں تو جو کچھ کہتے ہیں اسے خدا کے نام وقف کر دو۔ اگر آپ شاعر ہیں تو ہر شعر کو حمد کو خدا کے نام وقف کر دیں۔ اگر آپ ملنا ہیں تو ہر سفر کو خدا کے نام پر وقف کر دیں، پھر بھروسہ رکھو محفوظ رکھے گا۔ اگر آپ باغبان ہیں تو ہر درخت کو خدا کے نام وقف کریں۔ اگر آپ ریوڑ رکھتے ہیں تو ہر بھیڑ اور بکری کو خدا کے نام وقف کر دیں۔ آپ حکیم ہیں تو ہر مریض کو خدا کے نام پر وقف کر دو اور خدا پر بھروسہ رکھو، وہ مریض کو شفا دے گا۔ اگر آپ حکمران ہیں تو اپنے تمام احکام کو خدا کے نام پر وقف کر دو۔ خدا پر بھروسہ رکھو، وہ آپ کو بتائے گا کون سا حکم دینا ہے، کون سا فیصلہ دینا ہے۔ خدا جیسا کوئی بھی متعمل نہیں، خدا کے سامنے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا۔ فلو ناموں کی تبدیلی،
خدا کے چیلے، کیا تم خدا کے چیلے بننا چاہتے ہو؟ تمہیں ہر جائیداد چھوڑنی ہوگی، اپنی آواز میں خوبی پیدا کرنی ہوگی، ایک بنیاد قائم کرنی ہوگی جسے تم اپنی روحانی زندگی تعمیر کرنی ہوگی، اپنے آپ کو قابو پانا ہوگا، تحمل مزاج ہونا ہوگا، باحوصلہ ہونا ہوگا، تمہیں دولت کے بغیر مضبوط ہونا ہوگا، خوش رہنا ہوگا، مقبولیت حاصل کرنی ہوگی، تمہیں اپنی ضرورت سے زیادہ کچھ نہیں لینا، کھانے کی کمی تمہاری صحت کو خراب نہ کر سکے گی۔ دراصل خدا کے چیلے کھانے اور پینے کے بارے میں نہیں سوچتے، سردی گرمی اور ہمی کو کچھ اہمیت نہیں دیتے۔ ایسے خدا کے چیلے عام سے سستے کپڑے ضبط کرتے ہیں، دیسی کپڑوں سے وہ شرم محسوس کرتے ہیں، وہ پتوں کے بستر پر سونا پسند کرتے ہیں، ان کا تکیہ پتھر ہوتا ہے، ان کی سادگی ان کی سائش ہوتی ہے۔ فلوک خواب، تصور خدا روئے زمین پر خدا انسان سے زیادہ کسی کو پسند نہیں کرتا، خدا انسان جیسا بالکل نہیں ہے، اس کا ذہن انسان جیسا نہیں ہے، انسان کے اندر اس کی روح ہے، انسان کی روح ہی خدا کا تصور ہے۔ انسان کے ذہن کو اس کی کائنات کے اصول کے مطابق بنایا ہے، انسان کا ذہن جسم پر تسلط رکھتا ہے جو کہ کائنات میں خدا کی روح کا عکس ہے، جس کو دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن انسان کے حواس خمسہ میں اس کو کافی حد تک سمجھا جا سکتا ہے۔ خدا خود بھی غیر مرئی ہے، لیکن تمام اشیاء وہ نظر آتا ہے، خدا کی مرضی ہر چیز میں ہے۔ ذہن اس دنیا کو اشیاء کو سمجھ سکتا ہے، لیکن انسان کے ذہن کو نہیں سمجھ سکتا۔ خدا سب کچھ جانتا ہے، لیکن اسے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ فلوک کائنات، تخلیق کائنات کے لیے تشکر۔ جب میں کائنات کی تخلیق پر خدا کا ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں تو میں کائنات اور اس کے مختلف حصوں کے بارے میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں خدا کائنات کی ایک زندہ مخلوق کی طرح ہے اور اس کے دیگر حصے اس کے عضو ہیں۔ میں آسمان، چاند، ستاروں، مچھلیوں، موسموں اور تمام اشیاء پر خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے تخلیق کی۔ میں انسانوں کے تمام اقسام، مرد، عورت، تعلیم یافتہ، ناخواندہ، تمام تر شہریوں، دیہاتیوں کے رہنے والے لوگ، تمام انسانوں کی تخلیق کے لیے خداوند کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خداوند نے ایسے انسان کو جسم اعضاء بنایا جس کے حواس خمسہ، اس کے سوچنے طاقت، بولنے کی صلاحیت، تمام چیزوں کے لیے خداوند کے حضور ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ فلوک خالص قوانین، عظیم تر فنکار۔ خدا کو سمجھنا بہت مشکل ہے، لیکن یہ کوئی وجہ نہیں کہ ہم خدا کی تلاش نہ کریں۔ خدا کے حوالے سے فلسفیوں نے 10 سوال اٹھائے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا وہ وجود رکھتا ہے؟ اس سوال کے بارے میں قدیم خیالات کے حامل لوگوں کا کہنا ہے وہ وجود نہیں رکھتا۔ کسی بھی شاہکار کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو اس کی تخلیق کرنے والے فنکار کو سمجھنا ہوگا۔ جیسے ایک فنکار کو کسی مجسمے کو تراشنا ہے، پھر اس مصور کو تصویر بنانی ہے۔ ایک شاندار کپڑے کو جلا ہے علاوہ کون پہچان سکتا ہے؟ ایک جہاز کی تعمیر کو ایک کاریگر سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ اگر آپ کسی شہر جائیں تو وہاں کی منظم اور مہذب معاشرتی زندگی کو دیکھ کر آپ اس شہر کے حکمران کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ اس دنیا کو دیکھیں گے، پہاڑوں، دیواروں، وادیوں، میدانوں کو دیکھیں گے، پہاڑوں سے چلتے دریاؤں اور کو دیکھیں گے جو میدانوں کو پار کر کے سمندر میں گرتے ہیں۔ اس دنیا کے موسم، سورج کا طلوع ہونا، چاند کی چاندنی، آسمان میں چمکتے ستارے، آپ سوچیں گے نہیں ان کو کس نے بنایا؟ کیا آپ اس کو تخلیق کرنے والے کو مجسمہ ساز، مصور، جلاح، ماہر تعمیرات نہیں سمجھتے؟ کیا یہ سب فنکارانہ کام خود ہی ہو گیا؟ دراصل اس کو تخلیق کرنے کے لیے ماہر فن کی ضرورت ہے۔ اس فنکار کو ہم خدا کہتے ہیں۔ خاص قوانین، خدا کی تلاش۔ فلسفیوں کے ذہن میں دوسرا سوال خدا کے متعلق یہ تھا کہ اس کا جوہر اعلیٰ کیا ہے؟ اس سوال کا جواب انسان کی صلاحیت سے باہر ہے، لیکن اس کا جواب تلاش کرتے ہوئے آپ کا جو خوشی سے لطف حاصل ہوتا ہے، اس کا جواب ہے، یہ بھی اسی کا جواب ہے۔ ہم ان فلسفیوں کو سچ پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان فلسفیوں نے اس سوال کے جواب کو تلاش کرنے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھیں۔ ہم جب اس کی جانب رجوع کرتے ہیں تو ہم ایک نئی طاقت اور توانائی محسوس کرتے ہیں۔ انسان کے اندر ایک خدائی روح ہی ہے جس سے مزید آگے سوچنے کی طاقت دیتی ہے۔ فلسفیوں نے خدا کو ایسے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے جیسے ماہر فلکیات آسمان کی وسعتوں کو مطالعہ کرتے ہیں۔ ماہر فلکیات ستاروں کا جوہر اعلیٰ کا حتمی تعین نہیں کر سکتے، اس طرح خدا کی روح جوہر اعلیٰ کا تعین کرنا بھی ناممکن ہے۔ فلوک خاص قوانین، حواس کی خوشی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے جو حواس سے خوشیاں حاصل کرنا درست ہے۔ ان کا کہنا ہے انسان اس زمین پہ موجود سے خوشیوں کا اصول اور تکلیف کو کم کرنا ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں خوشی ذہن سے بوجھ کم کر دیتی ہے، اس طرح انسان ذہین باصلاحیت رہتا ہے۔ ان نظریات کی سچائی بھی ہے کہ خدا نے انسان میں جسم میں خوشی کے اصول کے کچھ ذرائع کو رکھا ہے۔ اس جسم کو فائدہ پہنچتا ہے جبکہ غم کی جسم کی صلاحیتوں کو نقصان پہنچاتا ہے، لیکن خدا نے یہ بالکل نہیں چاہتا انسان سے اپنی ذاتی خوشی کے لیے کچھ کرے۔ خدا انسان کو عقل، سمجھ اور عقل عطا کی ہے، جس کا مطلب ہے خدا کے مقصد کو سمجھا جائے۔ اپنے اصول عقل کے لیے وقف کر دو تاکہ خدا کو مقصد کو سمجھا جا سکے۔ سیدہ عقائد اور مذہبی اصول، طاقت اور انتقام، طاقت، انتقام اور علم۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے طاقت حاصل کرنا درست ہے تاکہ دوسرے لوگ آپ کی عزت کریں، لیکن طاقت کا مطلب کچھ اور ہے۔ طاقت خود کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ طاقت کا مطلب ہے کمینے اور ناانصاف لوگوں پر قابو پانا، غریبوں کی مدد کرنا، اپنی دولت دوسروں میں بانٹنا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے انتقام لینا درست ہے کیونکہ آپ
جو آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں ان سے انتقام لے کر دل کو تسلی ہوتی ہے، لیکن انتقام کا اصل مطلب ہے دشمنوں کو ساتھ مصلیحت کی جائے، اس سے آپ کو حقیقی خوشی ملے گی۔ آپ کو انتقام لینا ہی چاہتے ہیں تو ان لوگوں سے انتقام لیں جو خدا کے قوانین توڑتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے ہر چیز کے بارے میں علم حاصل کرنا درست ہے، اس لیے اپنی زندگی کو علم کے لیے وقف کرنا چاہیے، اس سے خدا خوش ہوتا ہے۔ لیکن علم حاصل کرنے کا اصل مطلب ہے کہ اصل میں زندگی کیسے گزاری جائے۔ اس علم کے بغیر عمل کے بغیر علم بے سود ہے۔ علم حاصل کرنے کا مطلب ہے عمل، مطالعہ، آرام کے درمیان توازن قائم رکھنا۔ سیدہ عقائد اور مذہبی اصول۔ بہترین تعلیم کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی تعلیم وہ ہے جو استاد شاگرد کو دیتا ہے، یہ کرو اور وہ نہ کرو۔ یہ تعلیم کمزور ترین قسم ہے کیونکہ اس میں یہ نہیں بتایا جاتا تابعداری اور نافرمانی کا پس منظر کیا ہے۔ تعلیم کی دوسری قسم ہے ایک استاد شاگرد کو بتاتا ہے یہ کام کرو تمہیں اس کا اجر ملے گا، دوسرا کام اس کی سزا ملے گی۔ یہ تعلیم کچھ طاقتور ہے کیونکہ اس میں بتایا جاتا ہے کہ فلاں شخص اپنے عمل کی خوشی حاصل کر سکتا ہے اور ایسے کرنے سے مصیبت میں بچ سکتا ہے۔ تیسری قسم وہ ہے جو استاد شاگرد کو تاریخی مثالیں دے کر بتاتا ہے کہ انفرادی اعمال کیسے انفرادی نتائج پیدا کرتے ہیں۔ یہ علم طاقتور ترین علم ہے۔ سیدہ عقائد اور مذہبی اصول عقل۔ ایک شخص عارف دانا کے پاس آیا اور پوچھا کہ عقل کن چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ عارف دانا نے کہا جو لوگ عقل کو تلاش کرتے ہیں وہ خیال کریں تو عقل مند ہیں تو وہ بیوقوف ہوتے ہیں۔ ایک شخص عارف دانا کے پاس آیا اور اس نے پوچھا حکمرانی کے لیے کون سے موضوع؟ عارف دانا نے کہا کوئی عارف دانا جو کہ طاقت استعمال کرنا جانتا ہو، یا پھر کوئی بادشاہ جو عقل مند ہو۔ ایک عارف دانا کے پاس آیا اور پوچھا کہ تم دوسروں سے زیادہ کیسے عقل مند اور دانا ہو؟ عارف دانا نے کہا اس لیے دوسروں سے زیادہ عقل مند ہوں کہ دوسرے لوگ شراب پیتے ہیں، میں ان کی شراب کی مقدار میں زیادہ تیل میں اپنے چراغ جلاتا ہوں۔ ایک شخص عارف دانا سے پوچھا کہ عقل مند اور دولت مند میں زیادہ طاقتور کون ہے؟ عارف دانا نے کہا عقل مند۔ ایک شخص نے پوچھا وہ کیسے عقل مند دولت کے دروازے پر آ کر اس سے مدد حاصل کرتا ہے جبکہ دولت مند بہت کم عقل مند کے دروازے پر آتا ہے؟ عارف دانا کا کہنا ہے عقل مند دولت مند کی توقیر کرتا ہے جبکہ دولت مند عقل مند کی توقیر نہیں کرتا۔ ایک شخص نے عارف دانا سے پوچھا عقل کیسے حاصل کی جائے؟ عارف دانا نے کہا عقل حاصل کرنے کے لیے پہلا مرحلہ خاموشی ہے، دوسرا مرحلہ سننا ہے، تیسرا مرحلہ یاد رکھنا، چوتھا مرحلہ عمل اور پانچواں مرحلہ دوسروں کو سکھانا۔ ابن جبری سچے موتیوں کا انتخاب۔ لوگ اور طاقت۔ ایک شخص عارف دانا کے پاس آیا اور کہا دوسرے لوگوں کی محفل انسان کی روح کو نقصان پہنچاتی ہے، اس لیے میں اپنا وقت تنہائی میں گزارتا ہوں۔ عارف نے کہا یہ پاگل پن ہے کیونکہ تم دوسروں کے بغیر ادھورے ہو اور دوسرے لوگ تمہارے بغیر ادھورے ہیں۔ تمہیں ان کی ضرورت ہے اور انہیں تمہاری ضرورت ہے۔ جب تم تنہا ہوتے ہو تو ایک بہرے کی طرح ہوتے ہو، ایک گونگے کی طرح ہوتے ہو اور ایک اندھے کی طرح ہوتے ہو۔ ابن جبریل سچے موتیوں کا انتخاب۔ اندیشہ اور بھروسہ۔ ایک شخص عارف کے پاس آیا، اس سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ ہم نے آپ کو کبھی کسی اندیشے میں پریشانی میں مبتلا؟ عارف نے کہا میرے پاس کوئی بھی ایسی چیز نہیں رہی اس کو کھو جانے کا مجھے اندیشہ ہو۔ ایک شخص عارف کے پاس آیا اور کہا کیا کوئی مضبوط تجوری ہے تجھے جو مجھے تحفظ دے سکے؟ تو عارف نے کہا خدا پر بھروسہ رکھو۔ ایک شخص نے عارف سے پوچھا میں رات کو پریشان رہتا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی۔ عارف نے کہا آنکھیں بند کر کے تصور کرو خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، تب تمہارا علاج ہو جائے گا۔ ابن جبریل سچے موتیوں کا خواب۔ اس نے اپنے لیے جہاں کو خلق کیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے خدا نے کائنات کو اس لیے تخلیق کیا انسان اس کی عبادت کریں، جبکہ وہ کہتے ہیں آسمان اور چاند سورج ستارے کو فائدہ روی سے چلتے ہیں، فائدے کے لیے آہستہ روی سے چلتے ہیں۔ اگر آپ کو ان الفاظ کو غور سے پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا یہ کیسا احمقانہ بیان ہے۔ اپنے آپ سے پوچھیں خدا کو اس کائنات کی اور انسانوں کی کے بغیر خلق کر اپنے آپ سے پوچھیں خدا اس کائنات کو انسانوں کے بغیر خلق کر سکتا ہے یا پھر اس نے صرف کائنات کو انسانوں کے لیے خلق کیا ہے؟ تو پھر اس تخلیق کا مقصد کیا؟ دراصل خدا کو انسانوں کی ضرورت تھی کیونکہ انسانوں کے بغیر کائنات کا تخلیق مکمل نہ تھی۔ میمونڈس پریشانی میں رہنمائی باب 3 آیت 13۔ جسم اور روح کو درست رکھنا۔ خدا کے قوانین کی پابندی کرنے سے جسم اور روح درست رہتے ہیں۔ خدا کے لیے کچھ قوانین انتہائی سادہ ہیں، ان قوانین کی ہر کسی کو پابندی کرنی چاہیے۔ روح کے لیے کچھ قوانین مثالی ہیں جس پر روحانی لوگوں کو ہی عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں خدا کے قوانین مختصر اور سادہ ہیں۔ آپ دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے جیسا آپ خود سے کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا کرے تو خود روٹی کپڑا اور مکان سے محروم نہ رہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں لوگوں کو مادی ضرورت سے اجتماعی کوشش سے پوری ہو سکتی ہے۔ اگر لوگ خود غرض ہوں گے تمام لوگ مصیبت میں مبتلا رہیں گے۔ صورت سے زیادہ سیرت اہم ہے۔ وہ لوگ بھوکے اور سردی دوسروں کو اہمیت دیتے جو لوگ بھوک اور سردی میں دوسروں کو اہمیت دیتے ہیں اپنی روح پر کوئی توجہ نہیں دیتے۔ میمونڈس پریشانی میں رہنمائی باب 3 آیت 27۔ خواہش کو کم کرنا۔ آپ روح اور جسم کو مزید تعلق دیکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کو شدید خواہش، اگر اپنی خواہش کو کم کیا جائے تو وہ
روح پر زیادہ طاقتور بنے گی۔ اپنی جسمانی خواہش کو اس حد تک پورا کیا جائے جس سے جسم مطمئن ہو جائے۔ اگر تم جسم کی ضرورت سے زیادہ کھاؤ پیو گے تو روح کو نقصان پہنچائے گی۔ جب جسمانی خواہش انسان پر غالب آئے تو اس سے روح کمزور پیدا ہو جاتی ہے۔ ہر مادی خواہش انسانی روح کے لیے ظاہر قاتل ہے۔ بے وقوف لوگ خدا کے قانون کو نظر انداز کرتے ہیں اور جسمانی اور مادی خواہشات میں لطف اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عقل مند فہم لوگ خدا کے قانون کی پابندی کر کے اپنی روح کو طاقتور ترین بنا لیتے ہیں۔ میمونڈس پریشانی میں رہنمائی، باب 3 آیت 33۔ بے عیب ہونے کے 4 اقسام۔ انسان کے لیے بے عیب ہونے کی 4 اقسام ہیں۔ پہلی قسم بہت ہی حقیر ہے، وہ ہے جائیداد، دولت، لباس، غلام، نوکر، زمین اور ایسی دیگر اشیاء اپنے آپ کو بے عیب بنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ ان میں چند لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے امیر، تاجر، دولت مند، بادشاہ وغیرہ ایسی اشیاء حاصل کر کے اپنے آپ کو بے عیب بنا دیتے ہیں، لیکن اس میں بھی خطرہ ہے کہ ایک تاجر کو زوال آ سکتا ہے یا بادشاہ کو طاقتور بادشاہ سے شکست ہو سکتی ہے۔ دوسرے بے عیب ہونے کی قسم جسم میں اچھی صحت، جسم میں زیادہ طاقت اور عضلات میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ پہلوان اور کھلاڑی ایسی جسمانی طاقت رکھتے ہیں لیکن پھر بھی ایک طاقتور شخص ایک ٹٹو سے کمزور ہوتا ہے، بلکہ وہ ہاتھی اور شیر سے تو بہت ہی کمزور ہوتا ہے۔ بے عیب ہونے کی تیسری قسم ہے اخلاقی طور پر بے عیب اور مکمل ہونا۔ اس سے کردار مضبوط کر کے مزید بہتر بنایا جاتا ہے۔ بہت سے فلسفی اور عارف لوگ اس قسم کو اعلیٰ ترین بے عیب ہونے کی دلیل تصور کرتے ہیں، جبکہ اخلاقیات کا تعلق دوسروں سے اگر کوئی شخص نہ رہتا ہے تو اس کے اعلیٰ کردار کا کچھ فائدہ نہیں۔ بے عیب ہونے کی چوتھی قسم کا تعلق روح سے ہے۔ جن لوگوں کے پاس اعلیٰ روحانی صلاحیتیں ہیں وہ انتہائی اعلیٰ قسم کے بے عیب لوگ ہوتے ہیں۔ یہ روحانی طاقت خدا کی جانب سے ملتی ہے۔ روحانی طاقت کا تعلق عام لوگوں سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق تخلیق انسانیت سے ہے۔ میمونڈس پریشانی میں رہنمائی، باب 3 آیت 53۔ نفیس روشنی، اور خدا نے کہا روشنی ہو جا، روشنی ہو گئی۔ یہ بہت ہی نفیس اور روشنی تھی، خدا کی آنکھ کی روشنی تھی جو خدا نے آدم کو دکھائی۔ اس روشنی کے جیسے آدم کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک دیکھنے کے قابل ہوا۔ خدا نے روشنی کو داؤد کو دکھائی تو وہ اس نفیس روشنی کے بدولت خدا کی نیکی کو دیکھنے کے قابل ہوا۔ خدا نے روشنی موسیٰ کو دکھائی، اس نفیس روشنی میں تمام بنی اسرائیل کو دیکھنے کے قابل ہوا۔ اس نے روشنی میں جلیت سے دان تک کو دیکھا۔ آدم اور حوا کی غلطی کے بعد نسل طوفان نے نوح تک مشکل میں رہی اور منارہ بابل تعمیر کرنے والی نسل مصیبت میں رہی۔ اس دوران یہ نفس روشنی چھپی رہی، پھر یہ روشنی موسیٰ کو دکھائی جب اس کی ماں کو چھپا کر رکھا۔ یہ روشنی موسیٰ کو فرعون کے سامنے لے گئی، پھر یہ روشنی موسیٰ سے دور چلی گئی۔ جب موسیٰ کو حسینہ پہ گیا تو اس کو یہ نفیس روشنی دوبارہ دکھائی گئی اور موسیٰ کو قانون دیا گیا۔ تب روشنی موسیٰ پر زندگی بھر رہی حتیٰ کہ موسیٰ پردے میں چھپ گیا۔ جب لوگ متحد ہوئے تو خدا نے اس روشنی کو پھر سے بھر دیا، اب وہ نفیس روشنی چھپی ہوئی ہے۔ زوہار، مؤنث اور مذکر۔ اس نے مؤنث اور مذکر بنایا، یعنی اس نے ہر کسی کا جوڑا بنایا۔ اپنے ایک شخص کو چاہیے کہ بیوی رکھے اور اپنی بیوی کے وسائل سے خود مونسیت کے راز کو سیکھے۔ اس کو یقین کرنا چاہیے خدا ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص سفر پہ جاتا ہے، اس کی بیوی سے دور ہوتی ہے تو وہ دونوں مرد اور عورت کیسے رہتے ہیں؟ مرد کو خاص دعا کرنی چاہیے اور جذباتی ہو کر خدا سے رابطہ کرنا چاہیے۔ مرد اور عورت ایک خاص وقت میں ایک ہو جاتے ہیں، یہ بہت ہی مقدس عمل ہوتا ہے، اس طرح روحانی ہمانگی ہوتی ہے۔ زوہر، روح کی 3 قسمیں ہیں۔ روح کے 3 حصے ہیں۔ نوح اور 3 بیٹے لوگ 3 قسم کے ہوتے ہیں: اچھے لوگ، برے لوگ اور عام لوگ۔ اسی طرح روح کے بھی 3 حصے ہوتے ہیں: اعلیٰ روح، ایسی روح جس میں تمام خدائی صفات بدرجہ اتم موجود ہوں، ایسی روح کو خدائی اس کائنات نظر آتی ہے۔ روح کا دوسرا حصہ حوصلہ، جس کا اظہار جسم کرتا ہے۔ ہر کوئی حوصلے کے بارے میں جانتا ہے، ہر کسی کو حوصلہ کم یا زیادہ ہوتا ہے۔ روح کا تیسرا حصہ صرف عام سی روح ہے۔ اعلیٰ روح کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی کو متبرک طریقے سے گزاریں تو اعلیٰ روح حاصل کر سکتے ہیں۔ اعلیٰ روح تقدس کا ذریعہ ہوتی ہے، اس کا ذریعے آہستہ آہستہ واقفیت ہوتی ہے۔ اگر ہم متبرک طریقے سے زندگی نہیں گزاریں گے تو ہم اعلیٰ روح کی دریافت نہیں کر سکیں گے۔ ظہر، خدا کی برکتیں۔ خدا یعقوب کو برکت دیتا ہے۔ یعقوب کو بہت سی برکتیں دی گئیں۔ جب اسے کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑا، کسی چھوٹی سی برکت کا استعمال، اس کے لیے مشکل آسان ہو گئی۔ جب یعقوب کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا تو اس کی برکتیں بھی زیادہ دی گئیں۔ حضرت یعقوب ایک بادشاہ کے مانند تھے اور ہزاروں سپاہی اس کے زیر کمان تھے جو کہ اپنے طاقتور دشمن سے لڑنے کو تیار تھے۔ ایک دفعہ جب ایک بادشاہ نے حضرت یعقوب سے کہا کہ دیہات میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا، میں نے اپنے سپاہیوں سے کہا تم پر پھاٹک کھول کر ان کے پیچھے جاؤ۔ حضرت یعقوب نے کہا یقیناً تم نے ایک رت پر سپاہی ڈاکوؤں کے پیچھے بھیجے ہوں گے۔ بادشاہ نے کہا ہاں، میں اپنے زیادہ سپاہیوں کو اپنے طاقتور دشمن کے لیے بچا کر رکھنا چاہتا ہوں۔ ہر شخص اپنی زندگی میں اپنے طاقتور سے ٹکراتا ہے جو اس کی روح پر حملہ کرتا ہے۔ جو لوگ اپنی روح کے دشمن کو شکست دے دیتے ہیں تو خدا ان کی برکت دیتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی برکتوں کو اپنے مسائل پر صرف کر دیتے ہیں۔ اس میں یعقوب کے لیے
ایک سبق تھا، اپنی برکتوں کو ضروری وقت کے لیے بچا کر رکھنا چاہیے۔ ظہر۔ ایک بوڑھے شخص ربی اور یایا اور ربی یوشع کے سرائے میں ایک دوسرے سے ملے۔ ربی یوشع نے کہا، میں یہاں تک سفر کرتا ہوا ایک بوڑھے کے ساتھ آیا ہوں جو ایک گدھے پر سوار تھا۔ اس نے مجھے تمام فضول قسم کے سوال کیے۔ اس نے پوچھا، کیا ایک سانپ اپنے دانتوں سے ایک چیونٹی کو پکڑ کر ہوا میں اڑا سکتا ہے؟ کیا ستارے اکٹھے ہو کر علیحدہ ہو سکتے ہیں؟ کیا شہباز اپنا گھونسلہ ایسا درخت بنا سکتا ہے جو موجود ہی نہ ہو؟ جس دوسری شدہ کی آنکھیں نہ ہوں وہ خوبصورت ہو سکتی ہے؟ وہ اپنے زیورات کیوں چھپاتی ہے جو دن کو نظر ہی نہیں آتے؟ لیکن اب وہ سوال بھول چکا ہوں جو اس نے خدا کے قوانین کے بارے میں کیے تھے۔ یایا نے کہا، وہ بوڑھا ادھر کہیں قریب ہی ہے۔ ربی یوشع نے کہا، وہ بوڑھا استبل میں اپنے گدھے کو چارہ دے رہا ہے۔ ربی یایا نے اس بوڑھے کو پاس بلایا۔ جب بوڑھا اس کے پاس گیا تو ربی نے کہا، 2 3 ہو گئے اور 3 1 ہو گئے۔ ربی یوشع نے کہا، میں تجھے بتاتا ہوں، یہ شخص ہمیشہ تھوکتا رہتا ہے۔ بوڑھے نے کہا، میں جب بھی کبھی کسی ربی کو کسی جگہ دیکھا ہے تو میں نے اس سے امید پر سوال کرتا ہوں کہ میں خدا کے متعلق کچھ نئی بات جان سکوں، لیکن آج میں نے کچھ نہیں سیکھا۔ ربی یایا اس بوڑھے کے قدموں میں گر پڑا۔ خدا کی سچائی جوابوں میں نہیں ہے۔ اس رات دونوں ربی تمہارے سوالوں کا جواب نہ دے سکے۔ ربی یوشع اس بات کو سمجھ نہ سکا اور ساری رات کھڑا سوچتا رہا۔ ظہر۔ یہودیت پر بہت سی انگریزی کتابیں انگریزی زبان میں موجود ہیں، لیکن درجہ کتابیں مستند خیال کی جاتی ہیں، اس لیے اس کتاب میں انہی سے استفادہ حاصل کیا گیا ہے۔ بہیئر ڈیوٹیز دی ہارٹ، ٹی آر موئس ہیمپسن، نیو یارک، بلوچ پبلشنگ کمپنی، 1941۔ کوہن دی ٹیچنگ آف میمنڈس، لنڈن، سیفیرو ویلنٹائن اینڈ کو، 1927۔ لیو ایچ ایٹلمس اینڈ ہینیمنز، 3 جوئش فلاسفرز، فلوسڈیا، گاؤں یہودا ہلیوی، نیو یارک، اینتھم، 1981۔ میمنڈس گائیڈ ٹو دی پرپلیکسڈ، چیم ریبن، انڈیاناپولس، ہیکٹ پبلشنگ کمپنی، 1995۔ مونٹیفائر، سی جی اینڈ لوئے ایچ ریبینر، اینتھولوجی، لندن، میکملن اینڈ کو، 1941۔ نیومین، لوئس جے اینڈ اسپرٹ سیموئل، دی ہیزڈ اینتھولوجی، نیو یارک، اسکربنر، 1934۔ فلو، دی ورکس آف ٹی آر سی ڈی یونگے، پیوڈی، میساچیوسیٹس، ہینٹریکن پبلشرز، 1993۔ ظہر، دی بک آف اسپلینڈر، ٹی آر جی اسکولم، نیو یارک، شاکرز بکس، 1963۔ The illustrations in this volume have been taken from Sharp Samuel, text from the Holy Bible, London, John Russell Smith, 1869, and from Smith William, The Old Testament History, London, John Russell Smith, 1886.